السلام علیکم۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرا جی پر ہے۔ میرا جی کی نظم نگاری کے بارے میں ہے۔ تو میرا جی 25 مئی 1912 کو پنجاب لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد ثناء اللہ تھا اور والد کا نام منشی محمد مہتاب الدین تھا۔ ابتدا میں سحری تخلص کرتے تھے۔ بعد میں ایک بنگالی لڑکی میرا سین کے یک طرفہ عشق میں گرفتار ہو کے میرا جی تخلص کیا۔ 43 سال کی عمر میں 1949 میں انتقال کر گئے۔ اس مختصر عمر میں ان کی تصانیف مشرق و مغرب کے نغمے 1958۔ اس نظم میں 1944 میرا جی کی نظمیں 1944 گیت ہی گیت 1944 میرا جی کے گیت پابند نظمیں کتاب کا نام ہے جو 1968 تین رنگ 1968 نگار خانہ ترجمہ ہے۔ یہ خیمے کے آس پاس یہ بھی ترجمہ تھا۔ رباعیات عمر خیام کلیات میرا جی مرتب کیا جمیل جالبی 1980۔ باقیات میرا جی مرتب کیا شیما مجید نے 1990۔ کم عمری میں شعر کہنے کا آغاز کیا۔ ابتدا ہی میں ہلکا ارباب ذوق میں دلچسپی لی۔ 1937 میں رسالہ ادبی دنیا کے نائب مدیر ہوئے۔ آل انڈیا ریڈیو میں بھی ملازمت کی۔ گیت نگاری پر بھی خصوصی توجہ دی۔ کثرت شراب نوشی سے بیمار ہوئے۔ میرا جی ایک ایسے شاعر تھے جنہیں اردو ادب باغی شاعر کے نام سے یاد کرتا تھا۔ انہوں نے راشد کی طرح اردو نظم کی روایت سے مکمل بغاوت کی اور اپنی نظموں کو موضوع و تکنیک دونوں رنگوں سے نئے نئے رنگ میں پیش کیا۔ میرا جی کی شخصیت کچھ واقعات اور طرز عمل کی وجہ سے متنازع بن چکی تھی۔ ان کا ظاہری حلیہ میرا سین کے عشق میں زلفیں بڑھانا اور مالا پہننا، شیروانی پھٹی ہوئی بڑی بڑی مونچھیں کچھ ان کی شخصیت کو باغی بنا چکا تھا۔ ان کے حوالے سے شاہد احمد دہلوی اپنے مضمون میرا جی کے میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ ان کی روح کو شرمائے، بے حد گندا آدمی تھا، بہت بو اس کے جسم سے اٹھتی رہتی تھی۔ شاید یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں یا تو دائی نہلاتی ہے یا چار بھائی، مگر اس غلیظ پیکر میں اس قدر لطیف روح اسے اڑا کر اعلیٰ علیین میں پہنچانا چاہتی ہے۔ علیین بہشت کا بہت اونچا اور بلند درجہ کہ فردوس بری کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، مگر جسم اسے اسفل السافلین، لغت میں سب سے پست رتبے میں آتا ہے، دوزخ کا سب سے نچلا حصہ، کی طرف کھینچے لیے جاتا تھا۔ میرا جی کی ترکیب اس اجتماع ضدین سے ہوئی تھی۔ راشد کے معاصرین میں صحیح معنی میں اگر کسی کو باغی شاعر کہا جا سکتا ہے تو میرا جی ہے، لیکن ان کی یہی بغاوت جب ان کی نظموں میں موضوع اور تکنیک کے اعتبار سے ظاہر ہوتی ہے تو انہیں بڑا شاعر بنا دیتی ہے۔ راشد اپنے مضمون نئے شاعروں پر ایک سرسری نظر: میری رائے میں میرا جی ہمارے زمانے کے سب سے زیادہ قابل ذکر شاعر ہیں، سب سے زیادہ جدت پرست، سب سے زیادہ زرخیز ذہن کے مالک، سب سے منفرد اور سب سے زیادہ بدنام۔ میرا جی ان شاعروں میں سے تھے جنہوں نے محض تجربے کی خاطر یا ماضی سے شعوری علیحدگی کے باعث یا محض جدید نظر آنے کے لیے رسمی عروضی ترکیبوں کو ترک نہیں کیا تھا، بلکہ جنہیں مواد کا تقاضا تھا کہ وہ کامل طور پر نئے ڈھانچے پر استوار ہوں۔ میرا جی نے آزاد نظم کو قدیم اصناف اور شعری حیتوں سے بغاوت اور اجتہاد سمجھ کر قبول نہیں کیا، بلکہ موضوع یا فنی ضروریات کے تحت جائز نہیں سمجھا۔ میرا جی کی نظموں کے دیباچے میں لکھتے ہیں: بہت سے لوگ مجھے صرف اردو کی آزاد نظم کا پرستار سمجھتے ہیں، مگر آزاد نظم کو میں موضوع یا فنی ضروریات ہی کے لحاظ سے جائز سمجھتا ہوں۔ اس مجموعے کی پابند اور آزاد نظموں تنوع اس کی دلیل ہے۔ میرا جی کی نظموں میں پابند اور آزاد دونوں طرح کی نظمیں آزاد ہیں، لیکن ان کی بیشتر نظمیں آزاد ہیں۔ انہوں نے حیت میں روایت سے مکمل انحراف کیا۔ ان کا احساس اور طرز فکر نیا ہے۔ ان کی وجہ سے آزاد نظم نہ صرف بحر مصروں
کی یکساں طوالت ردیف اور قافیہ سے آزاد ہوئی، بلکہ خارجی زندگی کی پابندیوں سے آزاد ہو کر انفرادیت سے ہمکنار ہوئی۔ محمد یاسین آفاقی جدید اردو میں نظم میں حیت کے تجربے میں لکھتے ہیں: دراصل میرا جی نئے اور پرانے طرز احساس کو ملا کر ایک نئی طرح کی شاعری کی بنیادیں استوار کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک ایسا شعری نظام تخلیق کیا جس کی روایت پہلے موجود نہ تھی، لہٰذا وہ خود ایک روایت بن گئے۔ انفرادیت اور بغاوت ان کی شاعری میں تین طرح سے نظر آتی ہے: ایک تو جنسیت اور اس کے متعلقات کا بیان، دوسرا اہام، تیسرا آزاد نظم کی حیت کا استعمال۔ یہ ان کی شاعری کے تین ستون ہیں۔ شاعری کے جنسی پہلو کے اعتراض کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں میرا جی کی نظمیں: بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے زندگی کا محض جنسی پہلو ہی میری توجہ کا واحد مرکز ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ جنسی فعل اور اس کے متعلقات کو میں قدرت کی سب سے نعمت اور زندگی کی سب سے بڑی راحت اور برکت سمجھتا ہوں، اور جنس کے گرد جو آلودگی تہذیب و تمدن نے جمع کر رکھی ہے وہ مجھے ناگوار گزری ہے۔ یہ رد عمل کے طور پر میں دنیا کی ہر بات کو جنس کے اس تصور کے آئینے میں دیکھتا ہوں جو فطرت کے عین مطابق ہے، جو میرا آدرش ہے۔ اس حوالے سے ان کی بہت سی نظمیں دیکھی جا سکتی ہیں، جیسے ہراسی، سرسراہٹ، اونچا مقام، دکھ دل، کارواں، لب جوئے بارے وغیرہ۔ نظم ہراسی میں لکھتے ہیں: جب گود بھری تو مانگ بھری۔ یہ ایک لائن ہے، پھر نیچے دوسری لائن آتی ہے: جیون کی کھیتی ہو گئی ہری، اور پھر یہ تیسری لائن میں آتا ہے: جو چاہے رت کی بات کہے، ہم پیت کے متوالے ہیں۔ یہ چوتھی لائن آتی ہے، پھر یہ نیچے آتا ہے کہ اس حوالے سے کہیں کہیں ان کی نظموں میں جنسی بے راہ روی بھی ظاہر ہوتی ہے، اور ایک بیمار نوجوان کا پیکر سامنے آتا ہے جو جنسی جنون کا مظہر ہے۔ میرا جی کی نظموں میں اس کے علاوہ جو ذکر بارہا ملتا ہے اور جو ان کی انفرادیت بھی ہے، وہ اس دھرتی اور زمین کا ذکر ہے، جو وطن دوستی کے رجحان کا مظہر بھی ہے۔ وزیر آغا اپنے مضمون میرا جی دھرتی پوجا کی ایک مثال میں لکھتے ہیں: میرا جی کی نظمیں دھرتی پوجا کی ایک انوکھی مثال پیش کرتی ہیں، بلکہ یہ کہنا شاید زیادہ صحیح ہوگا کہ اردو نظم میں میرا جی وہ پہلا شاعر ہے جس نے ملکی رسوم، عقائد اور مظاہر سے وابستگی کا اظہار نہیں کیا اور نہ مغربی تہذیب سے رد عمل کے طور پر اپنے وطن کے گن گائے ہیں، بلکہ جس کی روح دھرتی سے ہم آہنگ اور جس کا سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز قدیم ملکی روایات اور اساطیر سے ملا ہے۔ ان کی نظمیں وطن کی روح، فضا اور مزاج سے ہم آہنگ ہیں۔ دھرتی ان کے ہاں زرخیزی اور پیدائش کی علامت ہے۔ خالص ہندوستانی فضا، اس کے رہنے والوں کے مزاج، اتوار، جنگل، ندیاں، نالے، جھاڑیاں، درخت ان کی مرغوب پسندیدہ علامتیں ہیں۔ مرغوب کا مطلب پسندیدہ ہے۔ جنگل میں ویران مندر، یہ نظم ہے ان کی کہ کچھ چاند کی پریاں مندر میں کل رات بلائی جائیں گی، ساری دیواریں پھولوں اور گلیوں سے سجائی جائیں گی، کچھ کومل نرم ہرے پتوں کے فرش بچھائے جائیں گے، اور ہلکے ہلکے میٹھے رسیلے ساز بجائے جائیں گے، پھر دھیرے دھیرے اڑتی بہتی چاند کی پریاں آئیں گی اور مندر کی سب دیواریں جنگل کی دید سنائیں گی۔ برہا سیما جی اور اینابی چیتے ہیں اندھیری راتوں کے، جیسے منتر ہو جنگل کے جادوگر کی باتوں کے، یا ساون میں کالی گھٹاؤں کی تیکھی برساتوں کے۔ شام کو راستے پر، یہ بھی نظم ہے: میں تو ایک دھیان کی کروٹ لے کر عشق کے طائرے آوارہ کا بھروں گا پل میں، اور چلا جاؤں گا اس جنگل میں۔ قدیم ہندوستان کی عام فضا، پنچھی کا وجود، برسات کا ذکر، سادھو اور درویشوں کا آوارہ پن ان کی نظموں کا موضوع رہا ہے۔ مندر، پجاری، راجا جمنا، دیوداسی، رقص اور راگ، خاص صورتوں اور ایک دیو ملائی فضا
کے نقوش ان کی نظموں پر چھائے ہوئے ہیں۔ میرا جی کی نظموں میں ابہام ان کے باغی لب و لہجے کی دین ہے، ان کے باغیانہ تصورات کا اظہار ہے۔ خود لکھتے ہیں میرا جی، اکثریت کی نظمیں الگ ہیں، میری نظمیں الگ ہیں، اور چونکہ زندگی کا اصول ہے کہ دنیا کی ہر بات ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے یوں سمجھیے کہ میری نظمیں بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو انہیں سمجھنے کے اہل ہوں یا سمجھنا چاہتے ہوں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہوں۔ ان کی یہ بغاوت دراصل ان کے اسلوب کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر حنیف کیفی اردو میں نظم معرہ اور آزاد میں نظم لکھتے ہیں معرہ اور آزاد نظم میں لکھتے ہیں، ابہام میرا جی کے اسلوب کی نمایاں ترین خصوصیت ہے اور ان کی انفرادیت کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ میرا جی نے ایسی نظمیں بھی کہی ہیں جن کا انداز بیاں واضح اور غیر مبہم ہے، لیکن ان کا اصل رنگ انہی نظموں میں نظر آتا ہے جن میں بیان کی لطیف پیچیدگی ہے۔ میرا جی کی ایسی ہی نظمیں موجود ہیں اور انہی کی بنیاد پر میرا جی ہیں۔ ان کی نظموں کی بہترین مثالوں میں کلرک کا نغمۂ محبت، ہراسی، سمندر کا بلاوا اور سرگوشا اہم ہے۔ نظم یگانگت میں لکھتے ہیں، نظم ہے یگانگت۔ زمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، فقط ایک تسلسل کا جھولا رواں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، برائی، بھلائی، زمانہ، تسلسل، یہ باتیں بقا کے گھرانے سے آئی ہوئی ہیں۔ زمانہ ہو میں میرے ہی دم سے ان مٹ تسلسل کا جھولا رواں ہے، مگر مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ کیسے کہوں میں۔ پھر آگے یہ نیچے والی لائن میں آتا ہے کہ مجھ میں فنا اور بقا دونوں آ کر ملے ہیں۔ سمندر کا بلاوا، یہ بھی ان کی نظم ہے۔ یہ سرگوشیاں کہہ رہی ہیں، اب آؤ کہ برسوں سے تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے۔ کبھی ایک پل کو، کبھی ایک عرصے صدائیں سنی ہیں، مگر یہ انوکھی ندا آ رہی ہے۔ بلاتے بلاتے کوئی نہ اب تک تھکا ہے، نہ آئندہ شاید تھکے گا۔ سلسلہ روز و شب عدم اس تصور پہ جھنجھلا رہا ہے، نفس دو نفس کا بہانہ بنا ہے، حقیقت کا آئینہ ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر کوئی کہہ دے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، خلا ہی خلا ہے، خلا ہی خلا۔ میرا جی کی نظموں میں موسیقی سے گہری دلچسپی دکھائی دیتی ہے، جو ان کی نظموں میں آہنگ کا بڑا سبب ہے۔ آزاد نظموں میں بحروں کے استعمال نے ان کے ہاں بڑا تنوع پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مختلف بحروں کی صحیح مجاز شناسی سے کام لے کر ان کے مخصوص اثرات کو نمایاں کیا ہے۔ مجموعی طور پر میرا جی کی آزاد نظم موضوعات کی محدودیت کے باوجود اپنی حیت کی تکنیک اور اسلوب اور آہنگ کے اعتبار سے ایک قطعی منفرد حیثیت اور نمایاں مقام کی حامل ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔